اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، فرقہ واریت ایک ایسا ناسور ہے کہ جو انسانی معاشرت کے لیے زہر قاتل سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوا ہے۔ ہر نبی کے دور میں اس کی امت نے فرقہ واریت اپنائی، ہر نبی کی امت نے اس ناسور کو گلے سے لگایا، اور یہ فرقہ واریت کا ناسور کن لوگوں کی پیداوار ہے؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالا کہا ہے، یعنی سردار، جن کو بڑا ہونے کا شوق تھا، اپنی بڑائی کا شوق تھا، خدا کی کبریائی سے ہٹ کے، ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے بعد آپس کی ضد کی بنیاد پر انہوں نے فرقہ واریت اپنائی، فرقے بنائے، آپس کی بغاوت کی بنیاد پر، یعنی فرقہ واریت آپس کی بغاوت اور اللہ کے دین سے بغاوت کا ہی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بغاوت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور کس طرح سے کمپیئر کیا ہے اپنے دین سے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا تعارف اپنے انبیاء کے حوالے سے جو کرایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ فرمایا ہے کہ قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، آمنا باللہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، وما انزل علینا، اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے ہم اس پہ بھی ایمان لائے ہیں، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ یہ تمام انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، اپنے رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا تعارف کرایا ہے کہ اگر آخری نبی بھی جہاں پہ تھے تو ان سے یہ اعلان کرایا، قول کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ ہم کسی بھی ایک نبی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ تفرقہ بازی اللہ والوں میں نہیں ہوتی، یہ تفرقہ بازی دنیا پرست لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہم فقط اس کے سامنے سرنگوں ہیں جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور ہم پہلے انبیاء پہ بھی نازل ہونے والے احکامات پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شروع کہاں سے کیا؟ ابراہیم سے، کیونکہ زیادہ تر فرقہ واریت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادوں میں بہت زیادہ دیکھی گئی، آپس کی بغاوت کی بنیاد پہ، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو کیونکہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں بتا دیں پوری انسانیت کو کہ ہم اس پہ بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم پہ نازل ہوا تھا، ہمارے جد پاک پہ نازل ہوا۔ تو وہ جد پاک کس کے ہیں؟ اسماعیل کے بھی ہیں، اور اسحاق کے بھی ہیں، یعقوب کے بھی ہیں، بنی اسرائیل کے بھی ہیں، ان کے اسباط کے بھی ہیں۔ اسباط میں جتنے ڈیسینڈنٹس ہیں وہ آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ پہ جو نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لائے ہیں، عیسیٰ پہ جو نازل ہوا اس پہ بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم سارے اللہ والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو ان ہستیوں کے پیروکار ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم نے بھی آپس میں کوئی فرق نہیں کرنا، چاہے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے، ان کو ماننے والا ہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے،
ان کی امت میں سے ہے، کرسچن جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، چاہے آپ آخری نبی کی امت ہیں ان کو ماننے والے ہیں، اب کسی بھی نبی کی امت ہیں، آپ نے آپس میں کوئی فرق نہیں کرنا، آپ سبھی اللہ کے بندے ہیں، آپ نے اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے آگے چل کے سورہ 103 میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی حبل کو مضبوطی سے تھامو، کس طرح سے؟ جمیعاً، ایک جماعت ہو کر، سبھی مل کر۔ کون؟ تمام امتوں کے جو پیروکار ہیں، تمام انبیاء کے پیروکار جو ہیں، سارے کے سارے متحد ہو کر، ایک جماعت ہو کر حبل اللہ سے متمسک ہو جاؤ۔ اور آگے حکم دیا ولا تفرقوا، آپس میں تفرقے مت پھیلانا، فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا تم نے۔ اس آیت کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس ذات نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تم فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا جبکہ تم آگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے اس وقت۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے دہانے پہ کھڑے تھے، جہنم کے کنارے پہ تھے جب تم فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ انسانوں کی آپس کی دشمنی جو ہے، یہ فرقہ واریت جو ہے، یہ انسان کو جہنم کے کنارے پہ لا کھڑا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت یہ کلیئر کر رہی ہے، ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ تو جب تم فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو تم آگ کے دہانے پہ تھے، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچایا اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، اور تم اس کے فضل سے، اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں واضح پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم بھائی بھائی ہو، اگر تم فرقہ واریت میں غرق ہو تو سمجھ لو اللہ کی رحمت سے تم نے خود منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ایک کر دیا تھا، ایک بنا دیا تھا، لیکن تم نے ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوئے بھی، ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کی، ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو پھر سن لو تمہارا انجام کیا ہے۔ جو مومن تھے، جنہوں نے فرقہ واریت نہیں اپنائی، جو فرقوں کی طرف نہیں گئے، ان مومنین سے خطاب کرتے اس ذات نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آل عمران ورس نمبر 105 میں، کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، اے میرے مومن بندو، اے میرے پیارے بندو، تم ان کی طرح نہیں ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا، تفرقوا، جنہوں نے فرقے اپنائے، واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، واضح بیانات آ جانے کے بعد، واضح طور پہ بیان ہو جانے کے بعد کہ تم نے فرقوں کی طرف نہیں جانا، اس کے باوجود اگر کوئی فرقہ واریت کی طرف گیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ من بعد ما جاءہم البینات واولئک لہم عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم فرقوں کی طرف گئے تو تمہارا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہم فرقہ واریت میں بھی غرق ہیں۔ ایک طرف خدا کا کلام کہہ رہا ہے، ایک طرف پروردگار خود یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی فرقے پہ مرے گا، جس نے بھی فرقہ اپنایا، میں اس کو عذاب عظیم دوں گا۔ دوسری طرف ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس فرقے پہ آ جاؤ تو ہم تمہیں جہنم کی سے بچانے کی گارنٹی دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہی جہنمی لوگ جو فرقہ واریت اپناتے ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جبکہ ہر فرقہ
ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ چلو جی آپ ہمارے فرقے پہ آ جاؤ، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تھوڑا غور کرنے کی ضرورت اس چیز پہ۔ ایک طرف ہم مانتے ہیں خدا ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک طرف ہم مانتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہمارا ہر کام اس ذات کے سامنے ہے۔ ایک طرف وہ بزرگ ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے فرقہ اپنایا میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب عظیم ہے اس کے لیے۔ اسی ذات کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہو کے یہ کہے کہ نہیں، فرقہ واریت پہ آپ اگر آؤ گے تو ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، اسی خدا کے سامنے کیا یہ مد مقابل کھڑے ہونے والی بات نہیں ہے؟ ہم اس چیز کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کی بات میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب اس ذات نے کہہ دیا کہ جب فرقے بنائے تم نے، فرقوں میں گئے تم، تو میں تمہیں عذاب عظیم دوں گا، جبکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی نسلوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ تو قیامت کے دن ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا، اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم اسی عذاب کو جھیلتے جھیلتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر اپنے فرقے کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اپنے فرقے کو جیت کا ہار پہنانے کے لیے ہم تمام تر ریسرچ کرتے ہیں، تمام تر ہماری کوششیں اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ فرقہ واریت کی خدمت کے لیے، دین خدا کی خدمت کے لیے ہم نے کبھی کچھ کیا ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ پہ بھی ترس کھائیں، اپنے بچوں پہ بھی ترس کھائیں۔ یہ نفرتیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، کسی کو یہودی کی نظر سے دیکھا، کسی کو عیسائی کی نظر سے دیکھا، کرسچن کی نظر سے، پھر مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بھی اتنے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں کہ اللہ کے گھر تک نہیں رہنے دیا۔ ہر فرقے کی اپنی الگ سے مسجد ہے، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر تھا، یہ ہمیں متحد کرنے کا سمبل تھا۔ ہم سارے وہاں مل کے بیٹھتے، اپنے خدا سے دعا مانگتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن نہیں، ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے علماء بیٹھ کے فرقہ واریت کا درس دے رہے ہیں، دوسرے فرقے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ فرقہ واریت کی اجازت ہی نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ جو فرقے پہ وہ اللہ کے دین میں ہی نہیں ہے، تو یہ ہم اپنے آپ پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں علماء سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کلام خدا کی ان آیات کی واضح طور پہ تشریح کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہی آپ کے پیروکار آپ کو پیروں کے نیچے روندنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کلام خدا کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میرا شعبہ تو کیمسٹری کا ہے، سائنس اسٹوڈنٹ ہوں میں، لیکن آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کی زندگی کی ریسرچ اس بارے میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ ہمارے اوپر بھی ترس کھائیں، اپنے پیروکاروں پہ بھی ترس کھائیں۔ یہ فرقہ واریت جو ہے اس کو کسی طرح سے ختم کریں۔ ہم سبھی بھائی بھائی بن کے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا سب سے زیادہ رشتہ ہے، فرقہ واریت کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس فرقہ واریت کو خدا را ختم کریں اور خدا کی رحمتوں کی امید ہر انسان کو دلائیں اور اس کی بخشش کی دعا کریں۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔